علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اللہ کی توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ خلاق لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس نے جس طرح ہمیں آنے کی توفیق بخشی، اللہ ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی روشنی میں مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق بخشے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، اسلام جو دنیا کے مذاہب میں سب سے عمدہ، سب سے افضل اور سب سے خوبصورت دین ہے، اس مذہب، اس دین کی بہت سی خوبصورت باتوں میں سے ایک عمدہ اور خوبصورت تصویر یہ ہے کہ یہ مذہب اپنے ماننے والوں کو ہر طرح کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ مذہب صرف عبادت گاہوں تک محدود نہیں ہے، یہ مذہب صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسلام تو ایک گلدستے کا نام ہے جس پر ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں۔ ہر شخص ان تمام پھولوں کی خوشبو حاصل کر سکتا ہے اور کرتا ہے، تبھی اس کا اسلام مکمل ہوتا ہے جا کر، جن میں کہیں عقائد ہیں تو کہیں عبادات۔ ایک طرف اگر معاملات ہیں تو دوسری طرف معیشت،
ایک طرف اگر معاشرت ہے تو ساتھ میں اخلاقیات، یہ تمام پہلو، یہ تمام باتیں اسلام ہمیں سکھاتا بتلاتا ہے۔ اسلام کی خوبصورت ان تعلیمات میں سے، اسلام کے تعلیم کے ان خوبصورت ابواب میں سے ایک باب ہے رزق حلال کا حصول۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ رزق حلال حاصل کرنا نہ صرف یہ کہ ہر شخص کو اس کی اجازت ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے یہ ضروری ہے۔ صرف ضروری ہی نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کا حاصل اور خلاصہ وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رزق حلال حاصل کرنا عین عبادت ہے۔ رزق کیا ہے اور رزق حلال حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ رزق حلال اگر حاصل نہیں بندہ کر رہا، رزق حرام کی طرف آ رہا ہے تو وبال کیا ہے؟ یہ چند باتیں آج کی اس نشست میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ رزق کس کو کہتے ہیں؟ رزق کہا جاتا ہے در حقیقت عطا کرنا، بخشنا اور کسی کو نفع پہنچانا۔ اس معنی کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو رزق صرف کھانے اور پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس معنی کے روشنی میں رزق کہا جائے گا تمام نعمتیں جو انسان کی بقا کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے لازم ہیں، وہ سب رزق کہلاتی ہیں۔ البتہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے عرف میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ہاں جو اس کا معروف معنی لیا جاتا ہے، جس کو ہم کھانا پینا، کمانا، خرچ کرنا، مال حاصل کرنا، عام طور پر رزق کا لفظ اسی پہ بولا جاتا ہے اور ہم یہی سمجھتے ہیں۔ جب رزق کا لفظ آتا ہے تو انسان کا ذہن ہمارا فوراً انہی چیزوں کی طرف آ جاتا ہے۔ اختصار وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں رزق کے اسی پہلو کو لے کر کے چند گزارشات آپ حضرات کی گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ گرامی قدر سامعین، جیسے میں نے پہلے بھی یہ بات جملہ کہہ دیا ہے، رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے رزق حلال اور دوسرا ہے رزق حرام۔ وہ رزق جو شریعت مطہرہ کے بتائی ہوئی حدود کے اندر حاصل کیا جائے، جو اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں حاصل کیا جائے، وہ رزق حلال ہے۔ اور وہ رزق جو کسی بھی ناجائز طریقے سے حاصل ہو، کسی بھی ممنوعہ طریقے سے حاصل ہو، وہ حرام ہے۔ اب اس حرمت میں ہر وہ چیز بھی آئے گی جسے اللہ نے اعلانیہ حرام کہہ دیا، یہ بھی حرام ہے۔ اور اس حرمت میں ہر حلال اور پاکیزہ چیز بھی آئے گی جسے حاصل کرنے کا طریقہ ناجائز اور ممنوع ہو گیا۔ چیز حلال ہے، پاک ہے، طیب ہے، قرآن کہتا ہے حلال ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں حلال ہے، اسلام کہتا ہے حلال ہے، اسے حاصل کر سکتے ہو، استعمال میں لا سکتے ہو، کھا اور پی سکتے ہو۔ لیکن انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع اختیار کر رہا ہے وہ ناجائز ہیں، وہ ممنوع ذرائع ہیں، وہ ایسے ذرائع ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا، تو یہ حلال نظر آنے والی چیز بھی اس شخص کے حق میں حرام ہو جاتی ہے، تو یہ بھی رزق حرام ہی ہے۔ قرآن مجید رزق حلال کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ چند آیات بینات سنیے۔ اللہ کے قرآن نے کچھ باتیں ایسی ہیں جہاں تخصیص نہیں کیا ایمان والوں کی، ان کی عمومیت اور ان کی اہمیت کے پس منظر میں مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو، ان کا اعلان اللہ نے پوری انسانیت کے لیے کیا۔ چنانچہ رزق حلال ایک ایسی اہم بات اور اہم ضرورت ہے انسان کی، اور معاشرے میں اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ نے اس کا جب بیان فرمایا تو صرف یہ نہیں کہ تمام انسانوں کو کہا، بلکہ عام لفظ انسانوں کا الگ استعمال کیا گیا اور تمام رسولوں کو الگ سے کہا گیا اور مومنین کو الگ سے مخاطب بنایا گیا۔ چنانچہ
تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا یا ایھا الناس، یہاں تمام انسانیت سے خطاب کیا جا رہا ہے، اولین و آخرین کے لیے بھی یہی پیغام ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ تم کھاؤ جو کچھ زمین سے حاصل ہوتا ہے جو حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، اللہ نے اسے تمہاری ترقی، تمہاری بقا کے لیے بنایا ہے، تمہارے جسم و جان کی خوراک و ضرورت بنا دی ہے، تمہاری گزران کی ضرورت بنا دی ہے، وہ زمین سے حاصل ہوتی ہے تو اسے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ہاں یہ خیال رکھنا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے یہی حکم، یہی اعلان وہ عام انسانوں کے اعلیٰ ترین طبقے سے کیا ہے، اعلیٰ ترین طبقے سے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ہو اللہ کا پیغمبر اور حرام کھائے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہو اللہ کا برگزیدہ رسول ہوں اور وہ حرام کھائیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تمام رسولوں کا نام لیا گیا، تمام رسولوں کو مخاطب بنایا گیا، یا ایھا الرسل، اے رسولو، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ یہ اس لیے ہے کہ جہاں جہاں بھی کسی حکم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے وہاں قرآن انبیاء سے خطاب کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے مومنین کو براہ راست مخاطب بنایا اور یوں اعلان کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، واشکروا للہ، اور اپنے اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ چوتھی جگہ پر اللہ رب العزت نے رزق حلال کا حکم ایک منفی انداز سے دیا کہ رزق حلال حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں سے بچو گے تو رزق حلال کو پا سکو گے۔ چنانچہ وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے اموال کو ناجائز اور باطل طریقے سے نہ لو، نہ کھاؤ، نہ استعمال کرو۔ یہ باطل کیا ہے؟ سود باطل میں آئے گا، رشوت باطل میں آتی ہے، چوری باطل میں آتی ہے، جوا باطل میں آتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کر مال حاصل کرنا یہ باطل میں آتا ہے، اور جھوٹی وکالت کرنا مال حاصل کرنا یہ باطل میں آتا ہے، جھوٹے فیصلے دے کر مال حاصل کرنا یہ باطل مال میں آتا ہے، خیانت کر کے کسی کا مال حاصل کرنا یہ باطل مال میں آتا ہے، غصب اور چھینا چھپٹی سے مال حاصل کر لینا یہ غصب میں آتا ہے، اور کسی کی رضا کے بغیر کسی بھی بہانے سے اس کا مال لے لینا یہ باطل میں آتا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو صرف یہ نہیں اعلان کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، بلکہ یہ اعلان بھی ہے کہ وہ ساری پاکیزہ چیزیں جو ان تمام باطل ذرائع سے حاصل ہوں گی وہ بھی حرام ہیں، ان کے بارے میں بھی ذہن میں رکھو کہ لا تأکلوا اموالکم، ایسے مال بھی تم نہ کھایا کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے اب جائز نہیں رہتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس قرآن کی چلتی پھرتی تصویر ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس قرآن کے پہلے مفسر ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رزق حلال کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان نے کبھی اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتا ہے، یعنی بہترین روزی، بہترین رزق اللہ نے کس کو قرار دیا؟ جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے، اپنی محنت کرے اور رزق حاصل کرے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اور یہ سب سے بہترین رزق ہے۔ اسی کے ضمن میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے بلا ضرورت بغیر وجہ کے سوال کرنا، گداگری اختیار کر لینا اور اسی کو پیشہ بنا لینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ صرف یہ کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بلکہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، حوصلہ افزائی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک فرمان مبارک کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ ایک آدمی اپنی محنت کرے اور محنت سے کما کر کھائے، یہ اس سے کئی درجہ بہتر ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، پھر لوگوں کی مرضی ہے اس کو کچھ دے دیں، ان کی مرضی ہے اس کو کچھ بھی نہ دیں۔ فرمایا اس سے کئی درجے بہتر ہے انسان خود محنت کرے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج اور زکوٰۃ استطاعت ہے تو فرض ہے، ان فرائض کے بعد فرمایا جو فرض ہے وہ ہے انسان کے لیے کہ وہ رزق حلال کمائے، حلال روزی کو حاصل کرنا۔ اور یاد رکھیں اس قدر رزق حاصل کرنا کہ انسان کے روزمرہ کی گزران ہو سکے۔ نمبر 2، جو انسان کے زیر کفالت افراد ہیں ان کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ نمبر 3، اگر اس پر کوئی قرض ہے اس کو ادا کر سکے، یہ فرض ہے، لازم ہے، یہ لازم ہے، ہر انسان کے لیے یہ لازم ہے۔ تیسری جگہ پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کو جنت حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبا، جس نے حلال روزی حاصل کی، کمائی اور کھایا حلال کا لقمہ، وعمل فی سنتی، اور اس نے میری سنت اختیار کی، میرے طریقوں پہ بھی چلا، اور فرمایا وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ رہے، دخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ 3 کام جو بندہ کرتا ہے یہ جنتی بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جس بندے کو حاصل ہو جائیں، جس بندے کے اندر 4 خصلتیں آ جائیں، اب دنیا میں اس کا کوئی بھی نقصان ہو جائے تو اسے کوئی پرواہ نہیں، کہیں سے اسے فائدہ ملنا تھا نہیں ملا، کوئی پرواہ نہیں، اگر 4 چیزیں اس کے اندر ہیں۔ وہ 4 چیزیں کون سی؟ فرمایا صدق الحدیث، جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وحفظ الامانہ، اور امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ مال رکھا یہ امانت کی الگ صورت ہے، کلام کیا اور کوئی مشورہ کیا یہ الگ صورت ہے، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، تو کسی بھی شکل میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، حفاظت کرتا ہے امانت کی۔ وحسن الخلق، اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعفۃ فی طعمۃ، اور اپنا کھانا، اپنا رزق، اپنی روزی جو حاصل کرتا ہے وہ حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے۔ یہ 4 صفتیں جس شخص کے اندر ہیں پھر اسے دنیا میں کسی اور چیز کے نفع اور نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے نہیں پرواہ کہ وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، اللہ کے ہاں یہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ گرامی قدر سامعین، ایک شخص محنت کرتا ہے، حلال روزی حاصل کرتا ہے تو اسے کیا فائدہ ملتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ایسے شخص کو اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے۔ جو آیات بینات میں نے پڑھی ہیں ہم ان کو سامنے رکھیں تو ہر جگہ پہ اللہ نے تمام انسانوں سے خطاب کیا تو حلالاً طیباً، فوراً فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حلال اور طیب رزق حاصل کیا جائے تو شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا، اسے بہکا نہیں سکتا۔ ایسے شخص کو بہکانا شیطان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ایمان والوں سے انبیاء سے اللہ نے خطاب فرمایا تو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو، کہ حلال کا رزق نیک اعمال کی توفیق ملنے کا بہترین ذریعہ اور سبب ہے، اعمال صالحہ کی توفیق ملے گی۔ ایمان والوں سے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ رزق کھاؤ جو میں نے تمہیں دیا، واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو۔ یا اللہ کا شکر بھی بہترین شکل اس کی یہ ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری کرنی شروع کر دے۔ یہ بھی اس وقت حاصل ہونی آسان ہو جائے گی جب انسان کا لقمہ حلال کا ہوگا۔ تو رزق حلال کا پہلا فائدہ کہ انسان کو اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے، اور اس کے حلال کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں امن کی فضا قائم ہوتی ہے۔ ہم خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس معاشرے میں دھوکہ عام ہو جائے، رشوت عام ہو جائے، سود عام ہو جائے، فراڈ عام ہو جاتا ہے، چھینا چھپڑی، غصب قبضہ، یہ چیزیں عام ہو جائیں گی، تو کیا معاشرے کے افراد کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کریں گے؟ خود بخود معاشرے میں ہر شخص دوسرے سے، جس سے بھی اسے تکلیف آ رہی ہے، نفرت پیدا ہو جائے گی، اور یہ معاشرہ پھر پرامن نہیں بن سکتا۔ یہ معاشرہ اگر پرامن بنانا ہے تو پھر ہمیں اپنے کسب حلال کو، کسب کو، روزی حاصل کرنے کو حلال ذرائع کے ساتھ ملانا ہوگا، پھر معاشرہ پرامن ہو جائے گا، یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور کسب حلال کا ایک اور فائدہ، ہم لوگوں سے کہتے ہیں، امام صاحب سے آگے کہا جاتا ہوتا ہے، امام صاحب دوسروں سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے سب کہہ رہے ہوتے ہیں میرے لیے دعا کیجئے، میرا مسئلہ حل ہو جائے، دعا قبول ہو جائے۔ دعا قبول ہونے کا بہترین ذریعہ، بہترین سبب
وہ کسب حلال ہے، اگر انسان کی روزی حلال کی ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ میں ان کا نام ہے۔ وہ آ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، اللہ کے حبیب میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ہے میں جو بھی اللہ سے مانگوں اللہ مجھے عطا کر دے، میری کوئی بھی دعا رد نہ ہو۔ دو جہانوں کے سردار نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں فرمایا ہاں میں ابھی دعا کرتا ہوں آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، اگر اللہ کے حبیب ایسا فرما دیتے تو یقیناً قبول ہو جاتی، یہ نہیں کیا۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے سعد لمبی لمبی رکعتیں پڑھا کرو اور زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھا کرو اور دن میں اتنی دفعہ تسبیحات ذکر اللہ کی گھما دیا کرو اور تلاوت قرآن اتنا کرو کہ اٹھا کے بیٹھ جاؤ اور کوئی کام بھی دنیا کا نہ کرو، آپ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ نہیں فرمایا ایسے۔ کیا فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنے کھانے کو حلال کر لو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، جو مانگو گے اللہ عطا فرما دے گا۔ تو قبولیت دعا جس کی طلب ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے اگر ہم رزق حلال کو اختیار کر لیں۔ گرامی قدر سامعین، اگر رزق حلال نہیں ہوگا، کسب حرام ہوگا تو نقصان ہوگا، پھر معاشرے میں وبال آئے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک، ایک شخص مسافر سفر کرتے ہوئے آتا ہے، اس پراگندہ حال ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، تھکا ہوا سفر کا، اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے، میرے حال پہ رحم کر دے۔ اور فرمایا حال اس کا یہ ہوتا ہے مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کے پیسے کما کر کے بنایا گیا ہے۔ فرمایا جب اس کی یہ حالت ہوتی ہے اور سب کچھ حرام کا اور دعا کر رہا ہے بھی مسافر، یاد رکھیں جن لوگوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے ان میں ایک مسافر کا نام بھی ہے، اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اس کے یہ سارا کھانا پینا پہننا اوڑھنا حرام کا ہے، فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی؟ گڑ گڑاتا رہے، پکارتا رہے اللہ کو، اللہ نے قبول نہیں کرنی اس شخص کی دعا۔ اعمال قبول نہیں ہوتے، نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کپڑا خریدتا ہے 10 درہم کا، کپڑا خرید رہا ہے 10 درہم کا، اس میں 1 درہم حرام کا ہے، 9 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا کپڑا اس نے خریدا اور پہن لیا، فرمایا لم یقبل اللہ لہ صلاۃ ما دام علیہ، جب تک وہ لباس اس کے وجود پر رہے گا اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ اب چاہے تو ساری رات کھڑے ہو کر کے 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ دے، لمبی لمبی رکھتے اور لمبے لمبے رکوع اور سجود کر لے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے، فرمایا اس کی یہ نماز قطعاً قبول نہیں ہوگی، ما دام علیہ، جب تک یہ لباس پہنے رکھے گا، جتنی نمازیں پڑھتا قبول نہیں ہوگی۔ گرامی قدر سامعین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر مال حرام کا ہے تو پھر اس کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، مال حرام کا ہے تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، خرچ کرتا ہے تو برکت حاصل نہیں ہوتی، اور اگر چھوڑ کر جاتا ہے ورثاء کے لیے تو یہی مال اس کے دوزخ میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ کتنے ہی ہم میں ایسے ہوتے ہیں جو ہر آئے روز صدقات بھی کرتے ہیں اور مصائب سے جان بھی نہیں چھوٹتی، ہم یہی کہتے ہیں صدقے تو بہت کرتے ہیں، علماء سے یہی سنا ہے، اسلام یہی کہتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، لیکن ہم کوشش کر چکے ہیں، صدقات بھی کر چکے ہیں، بلائیں پھر بھی نہیں ٹلتی۔ کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ جس مال کو صدقہ کر رہے ہیں کہیں یہ حرام کا مال تو نہیں ہے؟ اگر وہ مال ہے یہ حرام کا تو اس کے صدقہ کرنے سے قطعاً بلائیں نہیں ٹلیں گی، پھر دور نہیں ہو سکتی بلائیں، جنت سے ایسا شخص محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ گوشت جو پلا ہو بڑا ہو حرام کے مال سے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ جس انسان کی تخلیق اور جو انسان بڑا ہوا اور پلا اور بڑا ہوا حرام کے مال سے، فرمایا جہنم اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے،
یہ وجود تو اسی کا حقدار ہے کہ اسے جہنم میں پھینکا جائے۔ گرامی قدر سامعین، حلال کی اہمیت کا ہم اندازہ لگائیں اور حرام کی نحوست کا ہم اس سے اندازہ لگائیں کہ دو جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مشتبہ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ فرمایا جس چیز میں شبہ آ رہا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ اگر شبہات میں پڑو گے تو یہ تمہیں حرام میں ڈال دے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے ہیں اور ایک کھجور دیکھا پڑی ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے تو میں اسے اٹھا کر کھا لیتا۔ یہ شبہ تھا اس میں کہ یہ صدقے کی ہوگی، اور صدقہ اللہ کے نبی کے لیے جائز نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں اٹھایا، شبہات سے بچ گئے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جو شبہات ہیں، مشتبہات ہیں، جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان شبہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی، اور جو ان شبہات میں پڑ گیا تو یہ شخص حرام میں پڑ گیا۔ گرامی قدر سامعین، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہو چکی ہے کہ کتنے ہی لوگ حرام میں جا رہے ہیں ہمارے رویوں کی وجہ سے۔ ہمارے رویوں کی وجہ سے جہاں سود کے بنا کام نہیں ہونا یہ حرام میں جائے گا ہمارے رویے کی وجہ سے، جہاں رشوت کے بغیر کام نہیں ہونا یہ حرام میں جائے گا تو ہمارے رویے کی وجہ سے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کی اہمیت، مزدور کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ ہم خود سبب نہ بن جائیں کسی اور شخص کے حرام میں پڑنے کا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے 3 لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ ان کی طرف سے میں فریق بن جاؤں گا۔ فرمایا پہلا وہ شخص جو میرے نام کی قسم دے اور پھر اس کو توڑ دے، یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یہ وعدہ پورا کروں گا، اور پھر اسے توڑ دے۔ فرمایا یہ شخص قیامت کے دن اس کے خلاف میں فریق بنوں گا۔ اور دوسرا شخص رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آزاد آدمی کو فروخت کر دے، جیسے کہ ہمارے ہاں یہ چیز ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ علاقوں میں، الحمدللہ کہ ہمارا یہ علاقہ محفوظ ہے۔ اسی طرح سے فرمایا تیسرے نمبر پر جو مزدور سے کام کروا لیتا اور پھر اس کی اجرت نہیں دیتا، قیامت کے روز میں اللہ ان لوگوں کے حق میں اس کے مخالف کے ساتھ فریق بن کے سامنے آؤں گا۔ دوسری جگہ پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ اگر ہم کسی مزدور سے کام لیتے ہیں اور اس کی مزدوری نہیں دیتے اور ہر آئے روز بہانے بنا دیتے ہیں تو وہ اپنے گھر کی اپنی روزگار اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرے گا؟ اب اگر یہ حرام کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا سبب وہ شخص بن رہا ہے جس نے اس سے کام تو لیا لیکن اس کی اجرت نہیں دی، وہ سبب بن رہا ہے اس کا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ چل رہے ہیں، ایک بہترین عمدہ پوشاک پہنی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ غلام ہے، اس نے بھی بڑی بہترین اور عمدہ پوشاک پہنی ہوئی ہے۔ کسی نے پوچھ لیا یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے بھی پہنی، غلام کو بھی اسی طرح کا عمدہ لباس دیا ہوا ہے؟ تو عرض کیا کہ میں نے ایک دفعہ کسی شخص کو کچھ غلط لفظ کہہ دیا باتوں میں، اس نے جا کر میری شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا دی، وہ شاید غلام تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پھر اس پر تنبیہ بھی فرمائی اور فرمایا آئندہ خیال رکھو اس چیز کا کہ جو خود کھاؤ اپنے غلام کو بھی وہی کھلاؤ، جو خود پہنو اپنے غلام کو بھی وہی پہناؤ۔ فرمایا کہ ایسا کام اس کے ذمے نہ لگا دو جو اس سے ہو نہ سکتا ہو، اور اگر ایسا کرانا بھی پڑ جائے تو پھر خود بھی اس کے ساتھ معاون بن گئے کرو۔ ہم اپنے رویوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے ہی گریبانوں میں نگاہ ڈالیں ہمارا اس معاملے میں کیا رویہ ہے۔ اور یاد رہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں صرف وہ لوگ ہی الزام کے قابل ہوں کہ جو لوگ مزدوروں سے ملازموں سے کام لینے والے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں دونوں طرف سے افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام ڈھنگ سے کرتے ہی نہیں ہیں، جیسے کہ مزدور، اگر مزدور یہ چاہتا ہے کہ مجھے پوری اجرت ملے تو پھر اسے چاہیے کہ پورا کام بھی کرے۔ اگر وہ اپنے مالک کی جس کے تحت کام کر رہا ہے اس کی شفقت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو ہم اسے کم ظرف کہیں گے، کم ظرفی کی حد کہیں گے، اس لیے کہ تقاضا یہ ہے کہ جب مالک ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم اور لگن اور محنت سے کام کریں۔ تو ہمیں چاہیے ہم دونوں طرف سے
دونوں طرف سے ہمارے معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے مزدور کو چاہیے کہ وہ لگن سے، محنت سے، مشقت سے، ایمانداری اور دیانت سے کام کریں، اور وہ لوگ جو ان سے کام لے رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ رحمت عالم کی تعلیمات پر اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام احباب سنت اللہ۔